العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واقعہ معراج کے متعلق کچھ گزارشات ہوئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ایک عظیم معجزہ ہے، اور ان معجزات میں سے اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس کا جواب آج تک کوئی نہ لا سکا۔ جانا، پھر یہاں سے اوپر تقریباً 44 میل کے فاصلے پر ہوا کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے، بغیر آکسیجن کے جانا یہ بھی عقل انسانی کے خلاف ہے کہ ایک ہستی جائے اور یہاں سے 44 میل کے اوپر ہوا ختم ہو جائے، کرۂ ہوا، اور بغیر آکسیجن کے جانا اور کسی آلے کے بغیر جانا یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ پھر آگے کرۂ زمہریر ہے، جہاں اولے برستے ہیں اور ٹھنڈک اتنی ہے کہ وہاں زندہ رہنا بھی ممکن نہیں، وہاں سے جانا یہ بھی عقل کے خلاف ہے بغیر کسی آلے کے۔ اور پھر اس کے اوپر ہے کرۂ نار، جسے سائنس بھی آج کہتی ہے۔ تو کرۂ نار اتنا وہ جدید اور سخت کرہ ہے کہ وہاں جل کے راکھ ہو جائے کوئی بھی چیز ہے، لوہا تک پگھل جائے، تو وہاں سے جانا بھی عقل کے خلاف ہے۔ اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر آگے کا سفر تنہائی میں، تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ظاہراً عقل کے خلاف ہیں، لیکن ظاہر ہے جہاں سے اوپر جانا بغیر کسی آلے کے جس طرح جانا ممکن نہیں، اسی طرح وہاں سے آنا بھی ممکن نہیں۔ جو آئے گا تو وہاں سے انہی چیزوں سے گزر کے آئے گا۔ تو اب کتنا اللہ نے قرآن پاک میں ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت سے نیچے بھیجا، اور پہلے بھیجا اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ان کے پاس کون سا آلہ تھا؟ تو جو رب حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ لا سکتا ہے وہ اپنے محبوب کو وہاں بھی بلا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی دلیل ہے، کہیں سائنس کی بات نہیں یا کسی چیز کی بات نہیں۔ پھر اوپر جانا، ان قروں سے ہوا ختم ہو جائے، کرۂ زمہریر ہو، کرۂ نار ہو، اس سے اوپر کراس کر کے جانا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ چکے ہیں، قرآن نے اس کا بھی بررفعہ اللہ الیہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود اٹھایا، خود بلند فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے جا چکے ہیں۔ جب وہاں تک جا چکے ہیں تو معلوم ہوا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں وہاں سے کسی کو لائے یا کسی کو لے جائے، تو وہاں عقل کو مجال نہیں ہے، وہاں وحی کا علم شروع ہوتا ہے جو انسان کے عقل سے بھی ماوراء ہے۔ تو یہاں سارے سوالات کا حل ہو گیا، جتنے سوالات ہیں ان کا حل ہو گیا، ان کا رد ہو گیا، صرف اسی بات سے کہ انسان کہے میں عقل کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں۔ عقل کا دائرہ تو یہ سوچنے پر مجبور ہے تو 44 میل کے اوپر ہوا ختم ہو جائے، پھر کرۂ زمہریر آ جائے، پھر کرۂ نار آ جائے، پھر آسمان جو ہے اسے فلسفے کی زبان میں بسیط کہتے ہیں، اور بسیط وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز کراس کر نہ سکے جب تک وہ چاہے نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کرۂ ہوا سے بھی اوپر بغیر کسی آلے سے، زمہریر ٹھنڈک سے بھی بغیر کسی آلے سے، اور گرمی سے بچاؤ کے بغیر کسی آلے کے بسیط آسمان سے گزار کر عرش معلیٰ تک پہنچا کے رب تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، جس طرح رب وہاں سے آدم اور حوا کو نیچے لا سکتا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے سے اوپر لے جا سکتا ہے، اسی طرح اپنے محبوب کو بھی بغیر کسی اسباب کے عرشوں پہ بلا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے بتایا، حضرت آدم اور حضرت حوا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو قرآن کی دلیل کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو وہاں صرف عقل پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے وہاں سارے مراتب کی تکمیل کروانی تھی، اپنے محبوب کو بلایا، فرمایا ہر چیز کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مخلوقات میں سارے مرتبے رکھے ہیں، یہ بلندی، یہ بلندی، یہ بلندی، یہ بلندی، تو ایک مراتب کی جب تکمیل کروانی ہے، کمالات کی تکمیل کروانی ہے، تو اس کا آغاز ہوتا ہے تو انتہا بھی ہوتی ہے، کیونکہ مخلوقات میں آغاز بھی ہے، ایک اللہ کی ذات کا جس کی آغاز بھی نہیں انتہا بھی نہیں ہے، ان چیزوں سے پاک ہے وہ۔ تو اللہ نے نبوت کا آغاز کیا تھا، جو سب سے اونچا مرتبہ تھا تو حضرت آدم سے، تو اس کا اختتام کرنا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے وہاں سے حضرت آدم کو نیچے اتارا تھا انسانیت کی ہدائی کے لیے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا کے فرمایا اصل میں یہ مرتبہ جہاں مکمل ہوتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ امام الکل تھے، امام الکل کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری کائنات کے امام، تو امام الکل حضرت ابراہیم کو کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کا امام بنایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، تو ہمارے نبی کیونکہ پوری کائنات کے امام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تو یہودی بھی مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارے تھے، ہر ایک کہتا ہے، تو رب کو جواب دینا پڑا قرآن پاک میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم تو جو پیروی کرتے ہیں مسلمان مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، تو یعنی محبت ڈال دی، اپنا امام سب کو کہہ دیا کہ یہ امام ہے، یہ امام ہے، یہ امام ہے، تو اس کو کہہ دیا، میں پیچھے کر دیتا ہوں پھر خراب ہو جائے گا، تو ان کو کہہ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو آپ کو امام کل بنایا، اب اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس میں پوری کائنات آتی ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کو معراج والی رات وہاں تک لے جا کر جہاں لا مکان ہے، مکان ختم ہو جاتا ہے، اب اللہ کی ذات کے اوپر جلوے ہیں اور تجلیات ہیں، اللہ نے پوری کائنات کو، ظاہر انسانیت چاہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نبی ہمارے بھی ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کے ساری کائنات سے
چکر لگا کے یہ پیغام دیا کہ میرے محبوب کی زیارت کر لیں۔ یہ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا امام بنایا ہے، تو امام الکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ٹھہری اللہ نے۔ پھر مشرکین مکہ نے آپ کو بڑی پیشکشیں کی جو آپ سن چکے ہیں، ہر طرح کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیشکش کو رد فرما کے یہ کہا تھا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں ان کو بھی رد کر دوں گا۔ میرے نبی نے سب چیزوں کو، دنیا کے اسباب کو ٹھکرا کیا تو رب تعالیٰ نے انعام دے کے فرمایا میرے محبوب یہ کیا دیں گے آپ کو، یہ کیا پیشکشیں کریں گے آپ کو، آؤ میرے پاس آؤ، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب آپ کو کیا دینے والا ہے، رب نے کیا دیا ہے آپ کو، آپ کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اللہ نے تو بہت کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے، تو آپ کے پاس ہے یہ، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا، مشرکین مکہ نے آپ کو ستانا شروع کیا، اتنی ازائیں تکلیفیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے، آپ پریشان ہوئے، تو رب تعالیٰ نے پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اپنے پاس بلا کے رب نے کہا میرے محبوب آپ ذرا آئیے، میرے پاس آئیے، اور آپ دنیا والے آپ کی سنیں نہ سنیں، دنیا والے آپ کو تنگ کریں، آپ کو تانے دیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب جو ہوں آپ کی سننے والا، میں رب جو ہوں آپ کو تسلی دینے والا۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی عطا فرمائی اور سفر معراج کروایا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہستی سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہے اتنا اس کو قرب ملتا ہے، جتنی زیادہ محبت ہے اتنا قرب ملتا ہے، جتنی زیادہ محبت ہے اتنی شان ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو اپنی محبت ڈالی وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی تھی۔ تو اللہ کی اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، ہر ٹائم ہی اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر ٹائم ہی اللہ کی یاد کرتے تھے، ہر ٹائم ہی اللہ کی یاد کرتے تھے، ہر جگہ اللہ کے نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں، یا ہمیں حکم ہے جب ایسی جگہ پہ جانا ہے تو ذکر کو بند کر دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی تھی، آپ سو رہے ہوتے تھے تو آپ کا دل غافل نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی شان تھی کہ پھر بھی قلبی ذکر آپ کا جاری رہتا تھا، اس لیے فرمایا یذکر اللہ فی کل احیان، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ انعام دیتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب سب سے زیادہ آپ کی محبت کیونکہ ہے تو جتنی زیادہ محبت قیامت والے دن اتنا زیادہ اللہ کا قرب ملے گا۔ تو زمین پر سب سے مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کو تھی اللہ سے، اس لیے محمد کا معنی جو ساری دنیا جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اور احمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر جو رب کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ تو احمد اللہ نے خود نام دیا اپنے نبی کو، تو فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اب آپ کا حق بنتا ہے باقی ساری کائنات کو تو میں اپنا قریب جو قرب ہے جنت میں جس کا چھت میرا عرش ہوگا، تو میرا عرش جس کی چھت ہوگا اتنا قرب ملے گا، لیکن میرے محبوب آپ کو میں پہلے سے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اپنے پاس بلا کے اللہ نے اپنے نبی کو وہ قرب کا منصب عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اور اس لیے کہا نا ایمان والا ہوتا ہی وہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اشد اسم تفضیل ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو ایک مومن کی یہ بات کہی گئی ہے، تو ہمارا نبی تو کائنات کا امام تھا، اللہ تعالیٰ نے عظمتیں، تو آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہوگی، تو اللہ نے قرب عطا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کس انداز میں اللہ نے جب بلایا تو عجیب نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کچھ انعامات سے نوازا، اور آپ کی وجہ سے پھر امت کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ معراج کا سفر عام سفر نہیں ہے، اس میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں اور بڑے درس اور سبق ہیں اس کے اندر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں، اور آپ کی وجہ سے پھر امت کو کیا کیا انعامات معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ انسانیت کو اور امت کو بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے اپنے محبوب کو اس لیے سفر کروایا تاکہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عجائبات دکھاؤں۔ حضرت ابراہیم سے کہا تھا نا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی ساری قدرت کے عجائبات زمین پہ رہتے ہوئے خواب کی کیفیت میں یا سامنے اللہ نے ویسے ایک طاقت سے دکھائے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت ابراہیم کو میں نے زمین پر رہتے رہتے ملکوت السماوات اپنے عجائبات قدرت دکھائے، لیکن میرے محبوب میں آپ کو خود بنفس نفیس لے جا کے ہر چیز کا معائنہ کرواتا ہوں۔ دیکھیں کیا شان ہے، کیا عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خود فرمایا میں اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سننے والا دیکھنے والا اللہ، جو سننے کی حد جس کی نہ ہو، دیکھنے کی حد جس کی نہ ہو، جو ذرے ذرے کو دیکھ لے، کالے پہاڑ میں، کالی غار میں، کالی رات میں، کالی چیونٹی کو جو دیکھ بھی رہا ہو، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہو، اور لگنے والی چھوٹی لکیر کو بھی دیکھ رہا ہو، اسے بصیر کہتے ہیں، اور اس کی آہٹ سن رہا ہو اسے سمیع کہتے ہیں، جو کسی کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں لے گیا اپنے محبوب کو، اور وہاں میں نے ساری قدرت کے نظارے دکھائے، اور دکھانا بھی بڑا عجیب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب آپ کا دکھانا کتنا کمال کا تھا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے لیے کتنے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ام ہانی کے گھر آپ کو سلایا، وہاں سے اٹھے حتیم کعبہ میں آئے، 7 روایتیں ہیں حدیث پاک میں اس کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ کو یعنی مرکز بنایا، وہاں سے اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے محبوب کے لیے سواری کا انتخاب فرمایا، اور پھر انبیاء کا امام بنایا بیت المقدس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے محبوب کو اوپر بلندی اور پرواز عطا فرمائی، اور اس پرواز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کمال تھا جو آپ کو عطا فرمایا۔ کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور کچھ چیزیں آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے ہمارے نبی کو وہاں عطا فرمایا، اور کیا کیا آپ کی وجہ سے اس ملاقات میں مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بات ہے، فرمایا ما جئتنی بتحیت، میرے محبوب میرے پاس آئے ہو، ما جئتنی بتحیت، تحفہ کون سا ہے، گفٹ کون سا ہے میرے لیے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب التحیات پہ ہم اور میں اور آپ بیٹھتے ہیں ذرا غور کیا کریں، سوچا کریں اس بات کو، یہ الفاظ جو ہماری زبان پہ آ رہے ہیں، اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے گھر چل کے آتا ہے وہ ایسا سمجھے کہ میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی
عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رب کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، یہ عبادت میری کرتا ہے، مدد مجھ سے مانگتا ہے، مجھے اس کو پتا ہے کوئی ہے جو اس کی سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی جبین نیاز جھکانے کے قابل کوئی ذات ہے جس کے سامنے یہ سر جھکاتا ہے۔ تو رب خوش ہو کے بندہ جب اللہ سے کہتا ہے نماز کی حالت میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ایک درخواست کر دیتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے 5 ناموں کا حوالہ دیتا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیات میں، 5 ناموں کا حوالہ دے کے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اب دیکھا ہے نا تیری تعریف کر رہا ہوں، اور میں عاجز بندہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ہدایت والی، اب اس پہ قائم رکھنا، مجھ سے ایمان نہ چھیننا، مجھ سے ہدایت نہ چھیننا، مجھ سے کلمہ نہ چھیننا میرے مولا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب سے جب درخواست کرتا ہے کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، حوالہ دیتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، حوالہ دیتا ہے تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ میں چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ اوپر سے اعلان کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کیا کہتا ہے ھذا بینی وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے حد کر دیے میری تعریفوں کی، اپنی عاجزی کی حد کر دیے میرے بندے نے، میں اللہ اتنا خوش ہو گیا اس پر میں اعلان کرتا ہوں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، مانگ اب کیا مانگنا چاہتا ہے، میں تیرے اوپر اتنا خوش ہو گیا جو مانگے گا میں اللہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ نماز میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اتحیات پہ جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یا اللہ یہ جو میری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلے بس تیرا ہی نام ہو، تیری رضا کے لیے نکلے، اس بدن سے جو بھی عمل نکلے یا اللہ تیرے لیے نکلے، میری جیب سے جو بھی مال جائے یا اللہ تیرے لیے جائے، تیرے نام پہ جائے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب بڑی کمال کی چیز تو نے پیش کر دی میرے سامنے معراج والی رات۔ اب میرے محبوب اللہ نے پھر تحفوں کی بارش شروع کر دی اپنے نبی پر، انعامات کی بارش شروع کر دی۔ اللہ نے کیا کیا انعام دیے، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 چیزیں پہلی ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی معراج والی رات، سلام، سلام، رحمت، برکت، یہ 3 چیزیں جس کو مل جائیں تو اس کو اور کیا چاہیے۔ سلامتی کا اعلان رب کی طرف سے مل جائے، رحمت رب کی طرف سے مل جائے، اور برکت رب کی طرف سے مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 چیزیں اللہ نے عطا فرما کے پھر یہاں بات کو روکیں، پھر آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیا چاہتے ہو،
کیا چاہتے ہو میرے محبوب؟ فرمایا اے اللہ میں ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں، میرے ابراہیم نے مجھے مانگا تھا، تجھ سے درخواستیں کی تھی، دعائیں کی تھی، اتخذت ابراہیم خلیلا، تو نے میرے دادے ابراہیم کو اپنا خلیل کہہ دیا، اپنا دوست کہہ دیا، میرے لیے کیا ہوگا؟ یا اللہ دیکھو راز و نیاز کی باتیں ہیں، کس طرح ناز والی باتیں ملاقات میں محبوب اور محب کے درمیان۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ کا چوتھا انعام یہ ہے انت حبیب اللہ، سلام پہلے آپ کے پاس، رحمت آپ کو دی، برکت آپ کو دی، اور چوتھا انعام ہے انت حبیب اللہ، آپ حبیب ہیں میرے، وہ خلیل تھے آپ حبیب ہیں۔ خلیل جس کے مقام کی کہیں نہ کہیں تو حد آ جائے، انت حبیب اللہ، میرے محبوب پیغمبر تیرا کمال ایسا ہے، تیری رحمت ایسی ہے، تیرا اخلاق ایسا ہے، تیری رفعت و بلندی اور شان و عظمت و مقام و امانت و دیانت و رفعت و صداقت اللہ میں نے ایسی آپ کو عطا فرما دی۔ اللہ نے آپ کو میرے محبوب پیغمبر، آپ ذرا دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز قیامت والے دن تو آپ اللہ کی تسبیح میں ہر چیز کائنات کی لگی ہوئی ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر میری آپ دیکھیں میں عظمت آپ کو کتنی عطا فرمانے والا ہوں، عظمت اور شان اور مقام کیا ہے، انت حبیب اللہ۔ ہب دانا ہے، ایک دانہ زمین میں ڈالو 700 نکل آئے، پھر ڈالو پھر ڈالو، کبھی دانہ ختم ہوتا ہی نہیں، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تیرے امتی قیامت تک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد، قیامت تک میں نے آپ کو ایسا درود شریف والا تحفہ عطا فرما دیا میرے محبوب پیغمبر، قیامت تک تیرے امتی پڑھتے رہیں گے اور تیرے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ دیکھو کمال کی بات ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا درجہ۔ کتنے لوگ ہم درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں، نماز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ساری چیزیں تو یصلون مضارع کا صیغہ ہے کہ اب بھی میرے محبوب پیغمبر اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ تیرے اوپر جاری ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کبھی رک نہیں سکتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے حبیب اسے کہتے ہیں جس کے مرتبے اور رتبہ کبھی ختم نہ ہو، بلند ہوتا ہی رہے، ہوتا ہی رہے، صرف اوپر اللہ کی ذات رہ جائے، باقی ساری مخلوقات نیچے آ جائے، اسے حبیب کہتے ہیں، یہ حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھا تحفہ اللہ نے معراج والی رات اپنے نبی کو دیا، انت حبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تحفوں میں سے بہت سارے تحفے عطا فرمائے، وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر وقت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو کیا عطا فرمایا جو تیری میری ضرورت ہے۔ میرے نبی کی تو عظمت اور شان یہ ہے کہ ساری زندگیاں ختم ہو جائیں تو مقام مکمل نہ ہو، ساری زندگیاں لکھتے لکھتے تھک جائیں، تھکتے لکھتے چلو دنیا سے چلے جائیں گے، تیرے میرے نبی کا مقام ختم نہیں ہوگا، عظمت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے عطا جو اتنی فرما دی ہے، بات اس بات پہ ختم، حبیب اللہ۔ اب ذرا دیکھیں معراج والی رات مجھے اور آپ کو کیا ملا ہے، ہمارے نبی کے اس مبارک سفر سے مجھے اور آپ کو کیا ملا ہے؟ پہلا انعام السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
التحیات میں پہلے آپ نے التحیات للہ والصلوات، آگے میرے نبی کے 3 تحفے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سلامتی والے تحفے میں امت بھی ساتھ شامل ہو گئی، السلام علینا۔ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، معراج کے سفر میں مجھے اور آپ کو، پوری امت کو 4 ہستیوں سے سلام کا تحفہ ملا ہے معراج کے سفر میں، 4 چیزوں، 4 عظیم، اللہ اکبر۔ پہلا دیکھو، السلام علینا، یہ ہمارے نبی کی طرف سے، السلام علینا۔ آپ نے کہا یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا 3 کے بدلے 3 تو آ گئے، آگے کیا ہے؟ السلام علینا۔ اللہ نے اس اپنی سلامتی میں، اللہ نے جو سلامتی اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی، پیارے نبی نے کہا یا اللہ اس سلامتی والے تحفے میں میں امت کو بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس لیے لکھا ہے محدثین نے، اگر ہمارے نبی اس امت کی سلامتی اللہ سے نہ مانگتے، جس طرح پہلی امتیں اکٹھی ہلاک ہو گئیں، قوم نوح پانی کے طوفان میں ساری کی ساری ہلاک ہو گئی، سوائے ان کے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اسی طرح قوم مدین ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم سبت ہے، یہ ساری قومیں 25 نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں آپ پڑھ کے دیکھیں، کیا کیا ان کا انجام ہوا، تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن دیکھو نا، میرے اور آپ کی اس امت میں کتنے کتنے گناہ موجود ہیں، غلطیاں موجود ہیں، کیا ہمارے اندر ناپ تول کی کمی نہیں ہے جس سے قوم مدین ہلاک ہوئی تھی؟ کیا ہمارے اندر یہ بڑے بڑے گناہ، ڈاکہ زنی، چوری، یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو سنبھالا ہوا ہے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری درخواست ہے، میری امت کو پہلی قوموں کی طرح اکٹھا ہلاک نہ کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری درخواست کو قبول کر لیا، پوری میری امت اکٹھی ہلاک نہیں ہوگی۔ کہیں عذاب آتے ہیں یہ انسان کی عبرت کے لیے، جیسے زلزلہ آ گیا، مسائل، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سمجھانے کے لیے آتے ہیں، ورنہ اللہ ایک جگہ زمین کو ہلا سکتا ہے تو قوم شعیب کی طرح پوری زمین کو بھی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے سلسلے جو بیان کیے قرآن پاک میں، جبرائیل چیخ مارتا ہے، ادھر زمین میں زلزلہ آتا ہے، پوری قوم ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور قوم لوط کی تو پوری بستی کو اللہ نے اوپر سے اٹھا کے جعلنا عالیہا سافلا، قرآن کہتا ہے فج الناقہ، آج جا کے دیکھیں، آج موجود ہیں وہ نشانات جس کس قوم کے کیا کیا عذاب، وادی سدوم جا کے دیکھیں، آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو پہلا تحفہ معراج والی رات جو مجھے اور آپ کو ملا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی طرف سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو دوسرا انعام مجھے اور آپ کو ملا، اللہ اکبر، یعنی پہلا سلام اللہ کے نبی کی طرف سے، اب دوسرا سلام کیا ہے؟ جنتی حوروں کی طرف سے مجھے اور آپ کو سلام ملا، اللہ اکبر، جنتی حوروں کی طرف سے مجھے اور آپ کو سلام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، میرے نبی جنت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے حوروں سے ملاقات جب کروائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حور و غلمان کیا کہتے ہیں؟ علیک السلام، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے پھر عجیب بات کہی، نحن الناعمات فلا نسخط، نحن الراضیات فلا نسخط، نحن الخالدات فلا نموت۔ انہوں نے عجیب عجیب جملے کہے جو حدیث کی کتب میں موجود ہیں۔ جنتی حوروں نے کہا ہم ہمیشہ راضی ہونے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی اپنے خاوندوں سے، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی موت ہم پہ نہیں آئے گی، ہمیشہ خوش رہنے والی
ہیں کبھی غمگین ہم نہیں ہوں گی، کبھی اپنی خامدوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے گی۔ بڑا تحفہ ہے سب سے۔ آج گھر گھر میں میاں بیوی کے تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں نا، زندگی ہے، انسان یعنی خطاؤں کا پتلا ہے، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، لیکن جنتی حوریں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا کہ ناراضگی ہو۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر عورت کوئی بات کر دے تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو درگزر کرنا۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ وہ ٹیڑھ اس کے اندر موجود، مطلب یہ تھا کہ مزاج میں کبھی کبھی کوئی بات ہو جائے گی مزاج کے خلاف، کبھی آپ کی طرف سے کبھی اس کی طرف سے، تو اس کا یعنی خیال کرنا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ پڑھ کے دیکھیں کتابوں یعنی صفات میں، ورنہ زندگی میں میاں بیوی کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا 100% کبھی بھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ کبھی اس کو غصہ آ گیا، کبھی اس سے بات ہو گئی، کبھی وہ کبھی یہ، کبھی کھانے میں کوئی فرق آ گیا، کبھی مسئلے بن گئے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، تو مولوی صاحب سے شادی ہو گئی، تو مولوی صاحب تو دال کھا کھا کے مدارس کی بڑے ہوئے تھے، تو بیوی سے کہا بھائی دال چلے گی، نے کہا مرغا مچھلی کچھ بھی نہیں، دال چلے گی۔ میں نے دال کھائی ہے تو تم بھی دال کھائے گی؟ اس نے کہا چلو آپ دال کھا لیں تو میں کچھ اور بنا لوں گی۔ نہیں نہیں، قانون ایک ہی سب کے لیے، میرے لیے بھی دال تو آپ کے لیے۔ روزانہ بنائے دال، وہ تنگ آ گئی، وہ گھر چلی گئی۔ 4 بھائی تھے اس کو، ان کو جا کے بتایا بھائی نہ کبھی مرغا آتا ہے گھر میں، نہ کبھی مچھلی آتی ہے، کچھ بھی۔ وہ کہتا ہے کہ قانون چلے گا، دال چلے گی۔ تو بھائیوں نے کہا ہم دیکھ لیتے ہیں، رات کو آتے ہیں۔ انہوں نے کہا دال میں نا تھوڑا نشہ ملا دینا، اس کو سلا دینا، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو اس نے ایسا کیا، اس کو سلا دیا۔ انہوں نے کفن تیار کیا، جیسے کفن ہوتا ہے ایسے تیار کر کے نا ٹانگیں باندھ لی چارپائی پہ۔ وہ تو نشے میں تھا نا، اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں رکھا، اور جب اس کا نشہ کھلے انتظار کر رہے تھے کب کھلے، تو انہوں نے کالی پٹیاں باندھی اس طرح۔ تو اٹھا آنکھیں ملتا ہوا جیسے اس حالت میں، کون ہو؟ کہتے فرشتے ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب آپ سے کرنے آئے ہیں۔ کس کا حساب؟ گوشت کھایا تھا؟ اللہ کی نعمت۔ کہتے میں تو نہیں کھایا۔ کہتے 50 کوڑے مارو اس کو۔ بھئی اللہ کی نعمت کیوں نہیں کھائی تو نے؟ اس لیے 50 مارو۔ انہوں نے کہا مچھلی کھائی تھی کہ نہیں کھائی؟ 50 مارو اس کو۔ تو اس طرح مار مار کے اسے، سویرے جب اٹھا تو بیوی کہتی ہے آپ اٹھ جائیں، غسل مسل کر لیں تو میں آپ کے لیے دال لے آؤں۔ کہتے ہیں نہیں، دال کی چھٹی آج کے بعد، کیونکہ دال کا عذاب بڑا سخت ہے، تو جو عذاب دینا پڑتا ہے اس کو بڑا سخت ہے، اس لیے آج کے بعد مرغا بھی چلے گا، مچھلی بھی چلے گی۔ تو مطلب یہ ہے اس سے کہ انسان کو گھر کے اندر اپنی بھی خواہشات کا احترام تو دوسرے کا بھی، یعنی مل جل کے چلنا چاہیے اس میں، ورنہ وہ حال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہاں جنتی حور کیا کہے گی؟ نحن الراضیات، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی، کبھی ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی، کیونکہ دکھ وہاں ہوگا نہیں، آسانی آسانی ہوگی۔ اگلا جملہ سنو جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ حوریں کہتی ہیں میرے محبوب آپ جا رہے ہیں، ہماری طرف سے آپ کے اپنی امت کو ہمارا سلام پیش کر دینا۔ حوریں، جنتی حوروں نے معراج والی رات مجھے اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تیسرا سلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جو پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جس طرح معراج کی کیفیت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت المعمور کے پاس جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جنت کی نعمت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اس میں کھیتی کرو۔ کیا کھیتی؟ اپنی امت کو کہنا کھیتی کرو، اس کے اندر کیا؟ سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھ دیں، ایک ایک درخت تو ہمارا لگ جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کی طرف سے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے جن کی دعاؤں کا ثمر بن کے آپ آئے تھے، انہوں نے مجھے اور آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے معراج کی سفر میں۔ اگلا جملہ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے محبوب، میرے بیٹے، جا کے اپنی امت کو ابراہیم کا سلام پیش کر دینا۔ اس لیے صحابہ کرام آگے جب بھی یہ روایت آتی تو صحابہ کہتے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام، یعنی آپ پر بھی سلام ہو، حضرت ابراہیم پر بھی سلام ہو۔ اور چوتھا سلام کتنی خوش قسمتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتے میرے محبوب میرے پاس آئے ہو معراج کی سفر میں۔ عجیب بات ہے، فرمایا میرے محبوب آپ خوش نہیں اس بات سے کہ میں نے آپ کو آخری نبی بنایا؟ یا اللہ بڑا ہی خوش ہوں اس بات سے۔ آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت کو آخری امت بنایا؟ یا اللہ میں خوش ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب وجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ کی امت کو اس لیے سب سے آخر میں بھیجا تاکہ آپ کی امتوں کے گناہ اور غلطیاں پہلی امتوں سے بھی پوشیدہ رہیں، ان کے حالات تو آپ کی امت کے پتہ چلے لیکن آپ کی امت کے حالات کسی کو پتہ ہی نہ چلے تاکہ رسوائی نہ ہو، اس لیے آخر میں بھیجا۔ میرے محبوب جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ ہاں خوش ہوں۔ پھر اگلا جملہ سنو، فرمایا ابلغ امتک من السلام، میرے محبوب جا کے اپنی امت کو میں رب کا بھی سلام پیش کر دینا۔ یہ معراج کا تحفے ہیں، اللہ اکبر۔ رب کے سلام آئیں، جبرائیل کے سلام آئیں، حضرت ابراہیم کے سلام آئیں، جنتی حوروں کے سلام آئیں، اور ہمارے نبی کا سلام، السلام علینا۔ یہ اللہ نے پہلا تحفہ معراج والی رات مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، سلامتی والا تحفہ۔ دوسرا تحفہ میرے نبی نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تحفے میں عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، مسند احمد کی روایت، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی یہ دو آیتیں روزانہ پڑھ لیتا ہے رات کو سونے سے پہلے، آمن الرسول بما، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، اللہ کے نبی نے فرمایا کفتاہ فی لیلۃ کفتاہ، رات کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے کس طرح کافی ہو جاتی ہیں؟ اے دفاع عن الشر، اللہ کے نبی نے کیا فرما دیا؟ یہ کافی ہو جاتی ہیں ہر شر سے، تکلیف دینے والی چیز سے رات کو آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے جب یہ دو آیتیں پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کا فتح من کل شیطان، اللہ ہر شرارتی شیطان سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے جو رات کو یہ پڑھ لیتا ہے۔ کا فتح، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو آیتیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، رات کو پڑھ لیتا ہے، میرے نبی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا جو دن میں تم گناہ کرتے رہتے ہو اللہ ان کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پھر اگلا جملہ سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تہجد نہیں ملی، رات کو آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے، انسان ہے کمزور ہے، تہجد نہیں ملی رات کو تو یا ٹائم نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ جا رہا ہے یا موقع نہیں مل رہا، تو یہ دو آیتیں پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل، آخر تک یہ پڑھ لے سورہ بقرہ کی آخری آیات، تو اللہ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تحفہ کہاں سے ملا ہے؟ معراج والی رات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بیٹھا تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے،
جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور جب میرے پاس آئے نا بیٹھتے عند النبی صلی اللہ ما بینا جبرائیل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے اور اچانک ایک آواز سی اوپر سے آئی، فرفع رأسہ، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر کر لیا، میں نے بھی اوپر کیا کہ یہ کیسی آواز آئی؟ تو جبرائیل نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آپ سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج وہ فرشتہ زمین پہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ جبرائیل یہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے آپ کو بنورین اوتیتہما بنورین، اللہ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے، وہ نور ایسے ہیں کہ من تحت کنز من تحت کنز العرش، فرمایا وہ نور ایسے ہیں جو اللہ نے عرش کے خزانوں سے خاص آپ کو آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ فرمایا وہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ، اور آپ نے فرمایا ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، جو انسان یہ پڑھتا ہے ایسا سمجھ لے اللہ کے عرش کے خزانے کا تحفہ ہے۔ اگلا جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا رب کہتا ہے یہ جو تحفے میں سے پڑھتا ہے، آمن الرسول پڑھتا ہے، تو رب تعالیٰ کیا اعلان کرتا ہے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے پڑھنا تیرا کام ہے، میرے خزانوں سے یہ آئی ہیں، عرش کے خزانوں سے خاص آئی ہیں، اس لیے میں اللہ اسے محروم نہیں کرتا، یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے، میں اللہ اسے محروم نہیں کرتا، یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے۔ پتہ یہ کب آئی؟ صحابہ کرام رونے لگے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے نا للہ ما فی السجاد سے رکوع شروع ہو رہا ہے، للہ ما، یہ آیت جب اتری نا تو صحابہ رونے لگے۔ اللہ نے کہا میں سب کچھ دیکھتا ہوں، سب کا حساب ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ ہے، تو صحابہ رونے لگے کہ کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ سے طاقت ہے اس کی۔ تو اللہ نے پھر دعا کا طریقہ سکھایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ جو دعائی الفاظ ہیں سارے یہ اس لیے اللہ نے تسلی کے لیے نازل کر کے بتایا، جتنے بھی گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، لغزشیں ہو جائیں، اس لیے میرے نبی نے فرمایا معراج والی رات میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کون سا وعدہ ہے؟ کہ جو آپ کا امتی شرک کے بغیر مر گیا، شرک نہ کیا اس نے، یعنی بغیر توبہ کے، شرک ہو گیا توبہ کر لی ہو تو معافی ہے، توبہ نہیں کی شرک کے ساتھ مر گیا اس کی معافی تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر شرک کے علاوہ میرے پاس گناہ جتنے لے کے آیا میرے محبوب، میں اعلان کرتا ہوں آپ کی وجہ سے میں انہیں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، معراج کا جو سفر ہے نا، نمازوں والا تحفہ معراج کے سفر میں، سورہ بقرہ کی آخری آیات معراج کے سفر میں، اللہ کے سلام معراج کے سفر میں، نبی کے سلام معراج کے سفر میں، جنتی حوروں کے سلام معراج کے سفر میں۔ تو اس لیے معراج کے سفر میں اللہ نے وہ انعامات اپنے محبوب کو عطا فرمائے، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اس لیے حق بنتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ اگر میرے محبوب کو اللہ وہاں نہ بلاتا تو یہ نعمتیں کہاں سے ہمیں ملتی؟ وہاں سے ملی۔ سلط کہتے ہیں دی روز در بوستان سرا ہما تو تیان خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کمریے سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آنکھیں ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلے سب سو بسو لے کر ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے بھلا یہ انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، یہ علا ہے نا، بلغ العلا بکمالہ، اللہ نے کمال اتنا عطا فرمایا، اتنی بلندیاں دیں کہ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تو سب اجلا ہوا کشفت دجا بجمالہ، خصلتیں ہیں سب ان کی اچھی حسنت جمیع خصالہ، سب مل کر پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ۔ درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، درود قلب میں پیدا نکھار کرتا ہے، خزاں کو نازش فصل بہار کرتا ہے، درود پڑھیے آقا کی ذات پر، یہ وہ کام ہے جو خود پروردگار کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔